سمجھ میں آتی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، اور برکت کے لیے یہ حدیث پڑھی ہے، تشریح اور حدیث اس کے لیے نہیں پڑھی، صرف باتیں اس کی بنیاد پر کچھ باتیں ذہن میں آئیں گی وہ عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلے تو بہرحال میں آپ حضرات کو، کیونکہ یہ ملاقات رمضان کے بعد پہلی ملاقات ہو رہی ہے، تو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ رمضان کے اندر آپ نے جو کچھ محنتیں کی، جو کچھ روزے، تراویح، تلاوت، ذکر اور جو بھی اعمال کیے، جو دعائیں کی، اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے جو انوار و برکات ہیں وہ آپ کے دلوں میں رچ اور بس جائے۔ اب ضرورت اس کی ہے کہ یہ بیٹری جو آپ نے مہینہ بھر کنیکشن لگایا تھا، یہ چارج کی تھی، اس بیٹری کو اب ڈسچارج ہونے سے بچائیں۔ یہ پورے سال کے لیے کافی ہوتی ہے رمضان کی بیٹری، یہ ڈسچارج ہوتی ہے کن چیزوں سے، یہ ایک الگ موضوع ہے، تو وہ آپ جانتے ہیں۔ ابھی فی الحال تو میں اس حدیث کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو فرمائی کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا ہے، یہاں مومنین کا بھی ذکر نہیں ہے، مسلمان کا بھی ذکر نہیں ہے، لوگوں کا لفظ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا۔ کیسا زمانہ آ جائے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام سے کچھ باقی نہیں بچے گا سوائے نام۔ ایک تو جملہ یہ ہے، دوسرا جملہ یہ ہے کہ قرآن سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے رسم۔ رسم عربی میں نقوش کو کہتے ہیں، نقش، جو قرآن کریم کے جو نقوش ہیں، جو نقوش، جو الفاظ جن کو ہم کہتے ہیں، جو لکھے ہوئے، ان نقوش کا نام اس کو رسم کہتے ہیں، اسی لیے رسم الخط کا لفظ استعمال میں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی، بہت مزین ہوں، آباد ہوں گی بظاہری طور پر، یعنی ظاہری آبادی ان میں بہت ہوگی، بڑی بھی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، قالین بھی بچھے ہوں گے، پنکھے بھی لگے ہوں گے، اے سی بھی لگے ہوں گے، یہ ساری ہوں گی، لیکن وہ خراب ہے۔ خراب عربی میں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو غیر آباد، بنجر۔ تو ظاہر میں دیکھنے میں تو وہی مسجدیں آباد ہوں گی، لیکن حقیقت میں ویران۔ اور اللہ اکبر، آگے بھی جملہ آ رہا ہے، وہ فرمایا اس میں کہ اور ان کے علماء ایسے ہوں گے، علماء ایسے ہوں گے ان کے کہ انہی سے فتنہ طے برپا ہوگا، اور وہ آسمان کے نیچے کی مخلوق میں بدتر ہوں۔ بد لفظ شر کا ہے، اشر کا لفظ نہیں ہے، یعنی ایک تو ہے کہ سب سے بدتر، ترجمے میں تو یہی لکھتا ہے کہ سب سے بدتر ہوں گے، لیکن اب یہ تفضیل کا صیغہ نہیں ہے، شر کہا ہے کہ شر ہوں گے، علماء شر کی علامت بنیں گے آسمان کے نیچے کی مخلوق، اور فتنے انہیں سے برپا ہوں، وہ فتنوں کا ذریعہ بنیں گے اور پھر فتنے انہیں کی طرف لوٹائیں۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے ایک بات تو یہ کہ آج اس میں اسم اور رسم کے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ اسلام کا صرف اسم رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم رہ جائے گا۔ تو پہلے میں ذرا ان دو لفظوں کی تشریح کروں۔ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے، نام رہ جانے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی صورت بھی غائب ہو جائے، اسلام کی جو ظاہری صورت ہے وہ بھی غائب ہو جائے، صرف نام ہی نام باقی رہ جائے، اسلام لکھا ہوا کہیں نام رہ جائے گا، ایک مطلب اسلام کا یہ، اور رسم کا مطلب یہ ہے کہ نقش رہ جائیں گے، معانی وغیرہ کی طرف دھیان نہیں رہے گا۔ تو اب جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم نے الحمدللہ ایمان
ایک یہاں خوشخبری بھی ہے اس حدیث میں، اور وہ خوشخبری ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے، اس میں الفاظ میں نہیں ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اس میں یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا لفظ فرمایا، ایمان کا لفظ بھی فرمایا، یعنی ایمان باقی رہے گا، ورنہ اگر ایمان میں بھی کوئی کمی آتی یا خرابی آتی تو یہ ایمان کا بھی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے۔ تو یہاں الحمدللہ یہ بڑی خوشخبری ہمارے لیے اس میں ہے کہ اسلام کا تو لفظ فرمایا کہ اس کا صرف نام رہ جائے گا، لیکن ایمان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کا صرف نام رہ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ایمان تو باقی رہے گا، اور الحمدللہ ہے آپ حضرات ایمان کے روشنی سے منور ہے، لیکن یہ جو فرمایا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اس کا کیا مطلب؟ آپ کے ذہن میں خیال ضرور ہوتا ہوگا اور میرے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے نمازوں کی بھی توفیق دی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، تراویح کی بھی توفیق ملی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، خدا کا خوف بھی ہے، مرنے کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا بھی احساس ہے۔ تو اب نام کیا رہے گا؟ عبادات بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، ہر طرح کی مالی عبادات بھی کرتے ہیں، جسمانی عبادات بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ فرمانا کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، اس میں دو جواب میرے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ شاید ابھی وہ زمانہ آیا نہیں، آگے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کرے کہ اسلام کا بس لوگ کہیں گے ہاں مسلمان ہیں، بس مسلمان نام کے ہوں گے، اور اب بھی ہیں بے شمار لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے۔ یہاں ایک فائدہ بتا دوں کہ جب کسی چیز میں کوئی کثرت پائی جاتی ہے تو پھر اس میں قلت کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ مثلا فرض کیجئے کہ میرے پڑوس میں ایک مکان ہے، اس میں میرے 5 آدمی رہتے ہیں، اس میں 4 دشمن ہیں میرے، اور ایک دشمن نہیں ہے، دوست بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی چلو اس مکان میں ملو پڑوسی سے، تو میں یہ کہوں گا بھائی یہ میرے دشمنوں کا گھر ہے، حالانکہ یہ کہنا لغتاً صحیح نہیں ہے، محاورتاً تو صحیح ہے، کیونکہ وہاں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو دشمن نہیں، سمجھا؟ لیکن ہم اس پورے گھر کو دشمن کا گھر کہیں گے محاورتاً۔ تو اس لیے جب اکثریت ایسی ہے کہ جہاں مسلمان نام کے ہی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج زکات کا کوئی فکر نہیں، حرام اور حلال کی فکر نہیں، کیا بتاؤں، دکھ ہوتا ہے